اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان نحن نزلنا الذکر و ان لہ لحافظون۔ یہ آج میں نے سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 سے استفادہ کیا ہے۔ اس آیت میں خداوند متعال اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ قرآن پر اطاعت کا حکم ہمارے نبی نے دیا ہے اور اہل بیت نے اطاعت اور عمل کیا اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے قربانیاں دی۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ قرآن میں 26 آیتوں کا استفادہ کیا گیا ہے، یقیناً وہ ہمارے نزدیک مجرم ہے، اور صرف ہمارے نزدیک مجرم نہیں ہے بلکہ خداوند متعال کے نزدیک بھی مجرم ہے۔ اس نے ایسا کہہ کے 2 جرم کیا ہے، ایک تو مقدسات مسلمین کی توہین کی ہے اور دوسرا قرآن کا انکار کیا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایسے خود پسند لوگ، سیاست پسند لوگ، خود پرست لوگ، دنیا پرست لوگ، کسی کے کہنے میں آ کر کچھ حاصل کرنے کی چاہ رکھنے والے لوگ اور ایسا مس بیہیو کرنے والے لوگ ہمیں ماضی میں بھی دیکھنے کو ملے ہیں۔ یقیناً سلمان رشدی آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا، لیکن نہ ہی سلمان رشدی اہل تسنن کا نمائندہ تھا اور نہ ہی قرآن کا عالم۔ اسی طریقے سے یہ شخص بھی نہ قرآن کا عالم ہے نہ اہل تشیع کا نمائندہ۔ پس اگر اس نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں 26 آیتوں کو ریموو کر دینا چاہیے کیونکہ اس سے ٹیررزم کو، آتنکواد کو بڑھاوا مل رہا ہے، تو اگر اس نے یہ کہا ہے یقیناً اس کے پاس قرآن کا پورا علم نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے بھی اس کا سوء استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے، یقیناً ان کو بھی قرآن کا پورا علم نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو ہم اگر نصف آیت پڑھیں گے تو ہم اس کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے، ہمیں آگے پڑھنا پڑے گا، تب کہیں جا کے ہمیں پورا ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری آیت پڑھنے کے باوجود بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تو ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ احادیث کی طرف رجوع کرنا ہے کہ دراصل خداوند متعال نے اس کی تفصیل میں کیا فرمایا ہے، تب کہیں جا کے ہم صحیح اس کا ترجمہ، اس کے معنی حاصل کر سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند متعال نے قرآن میں تدبر اور تفکر کرنے کے لیے کہا ہے قرآن کو تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھو، سمجھ کر پڑھو، ٹھہر کر پڑھو، کہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ تو بس آخر میں آپ سب سے یہی چاہوں گی کہ قرآن کو جب بھی پڑھیں ٹھہر کر سمجھ کر آرام سے پڑھیں، تفسیر پر نگاہ کریں، احادیث پر نگاہ کریں۔